السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کے اندر صرف جو میچ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کا، اس کے بارے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. آخر ہوا کیا ہے، یہ ٹیم جو ہے وہ اس طرح ہاری کیوں ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، پاکستان اور بھارت کا جب بھی میچ ہوا ہے، ظاہری بات ہے بہت سے میچز ہوئے اور ریسنٹلی پاکستان کی فارم جو ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ کوئی زیادہ اچھی نہیں رہی ہے. چاہے اگر آپ ایشیا کپ بھی اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ بھی پاکستان جو ہے آن دا ٹراٹ 3 میچز ہارا. لیکن یہ میچ جو ہے وہ ایک اور معاملے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھا، اور وہ تھا جو ایک پولیٹیکل رائیولری اس سارے معاملے میں ہو رہی تھی. پاکستان نے پہلے کہا جی ہم نے میچ نہیں کھیلنا، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی فیصلہ ہوا. بنگلہ دیش نے کہا، سری لنکا نے کہا، اور آئی سی سی جو ایکٹیویٹ ہوا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ہم یہ میچ کھیلیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا، پاکستان نے بڑا اچھا جیسچر جو ہے وہ شو کیا. اب ظاہری بات ہے اتنی ٹینشن کے بعد جو ہے وہ پاکستانی قوم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جناب ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑی سی جو قوم کی امنگیں ہیں، جو قوم کی امیدیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ ذرا غیرت کے ساتھ، کچھ ذرا شرم کے ساتھ، کچھ ذرا ٹیلنٹ کے ساتھ، کچھ ذرا پاور کے ساتھ جو ہے وہ اس مرتبہ یہ میچ کھیلیں گے. بٹ انفارچونیٹلی اٹ واز اے ون سائیڈڈ میچ. مطلب کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بلکہ میرا خیال میں تو شاید ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے جتنے میچز کھیلے ہیں، شاید اس سے برا میچ آپ نے کھیلا ہی نہیں ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا اسیس کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ٹاس ہوا تو ٹاس کے اوپر تمام تر نظریں اس بات کے اوپر تھی کہ سوریہ کمار یادو اور سلمان علی آغا کیا آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں. کیونکہ سوریہ کمار یادو سے ایک دن پہلے جب پری میچ پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے اندر ایک سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا جناب 24 گھنٹے انتظار کر لیں، 24 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو رزلٹ پتہ لگ جائے گا. تو رزلٹ وہی بے شرمی کا ہی تھا، بے غیرتی کا تھا، جو وہ پہلے دکھاتے آئے ہیں ویسا ہی انہوں نے دکھایا. تو میں حیران اس بات کے اوپر ہو رہا تھا کہ بھائی اتنا سسپینس ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، آپ پہلے ہی کہہ دیتے. مطلب کیا آپ نے شرطیں لگوانی تھی، اس پہ کوئی جوا کھلوانا تھا جو آپ بیسکلی چاہ رہے تھے کہ جناب اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کو بھی شرطیں ہوتی ہیں. تو پتہ نہیں انہوں نے شرطیں لگوانی تھی کہ جناب میچ کے اندر یہ ہاتھ ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے. الٹیمیٹلی وہی کیا کہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، ڈزنٹ میٹر. لیکن میری نظر میں اس موقع کے اوپر ہی جو ہے وہ پاکستان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور یہیں سے میچ جو ہے وہ آپ کے خلاف جانا شروع ہو گیا. اور ہوا کیا کہ ٹاس جو ہے وہ آپ جیتے، سلمان علی آغا جو ہے وہ ٹاس جیتے، اور انہوں نے کہا جناب ہم جو ہے وہ پہلے بالنگ کریں گے. اب اگر میں ایک مطلب ان کا ظاہری بات ہے ہی ڈڈ ناٹ ایکسپلین اٹ، بٹ مجھے جو فیل ہوا وہ یہی تھا کہ جناب شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اوور کاسٹ کنڈیشنز تھیں. ایک دن پہلے جو ہے ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی تھی یہاں پہ اسی گراؤنڈ پہ. تو ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ شروع میں جو ہے مجھے شاید تھوڑی سی جو ہے وہ ہیلپ وغیرہ مل جائے گی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹاس جیت کے جب انہوں نے بالنگ کی اور اس کے بعد سوریہ کمار یادو سے جب بعد میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھی پہلے بیٹنگ ہی کرنی تھی. مطلب انہوں نے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو سوریہ کمار یادو نے کہا کہ جی ہم نے پہلے بیٹنگ ہی کرنی تھی. تو ایک قسم کا دونوں کپتان جو چاہتے تھے وہی ہوا، ٹاس کا نتیجہ جو ہے وہی نکلا. اب اس کے بعد سلمان علی آغا جو ہے وہ انہوں نے خود جو ہے وہ بالنگ اٹیک سے انہوں نے آغاز کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں خود جو ہے بال کراؤں گا. اور ایکچولی انہوں نے شروع کے اندر ہی جو ہے وہ جو اوپنر تھے ان کے ابھیشیک شرما، جو کہ ایکچولی بیمار رہے تھے اور ان کی اپنی جو انٹری تھی وہ ڈاؤٹ فل تھی، لیکن انڈیا نے پھر بھی انہیں کھلانے کا فیصلہ کیا، اور مسلسل دوسری دفعہ جو ہے ان کی ڈک ہوئی. مطلب وہ کوئی رن بنائے بغیر ہی جو ہے آؤٹ ہو گئے. پہلی اوور کے آخری گیند کے اوپر ان کے اوپر بہت پریشر آ گیا تھا، کیونکہ صرف 1 رن سکور ہوا تھا پہلے اوور کے اندر. انہوں نے جو ہے اسے بال کو باؤنڈری کی طرف پہنچانے کی کوشش کی، اور شاہین شاہ افریدی کے ہاتھوں جو ہے وہ کیچ ہو گئے. تو انڈیا کا پہلے اوور میں 1 رن کے اوپر 1 آؤٹ اور پہلا اوور، مطلب یہ سکور تھا. اس کے بعد جناب آپ کے پریمیم فاسٹ بالر صاحب شاہین شاہ افریدی صاحب جو ہے وہ آتے ہیں. اچھا، شاہین شاہ افریدی کی مجھے نہیں پتا کیا پرابلم چل رہی ہے، لیکن شاہین شاہ افریدی کے بارے میں ایون ڈاکٹر نعمان نیاز نے بھی میرے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کی تھی کہ جب سے ان کی انجری ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک انہوں نے صحیح طرح ریہیب کیا ہی نہیں ہے، اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ پراپرلی فٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے شاہین شاہ افریدی بینگ این ایکسپیرینس بالر، میرے خیال میں اسی لیے ان کو کھلانے کا فیصلہ کیا گیا. نسیم شاہ کو جو ہے باہر بٹھایا گیا کہ نہیں جناب ان کو کھلاتے ہیں. حارث رؤف کو آپ آلریڈی ڈراپ کر چکے ہوئے تھے، تو ظاہری بات ہے ساری ذمہ داری جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی کے اوپر آئی ہوئی تھی. شاہین شاہ افریدی کو جناب پہلی بال پہ اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے. ان کو چھکا پڑتا ہے، یہ ان کا حال ہوتا ہے کہ پہلی بال ہی جو ہے وہ اٹھا کے، وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، اٹھا کے ان کو جو ہے وہ باہر پھینکتے ہیں. اور پہلے اوور کے اندر ہی جو ہے وہ اچھا خاصا مطلب پھینٹا جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی کو پڑ جاتا ہے. میرے خیال میں وہیں پہ ان کو سلمان علی آغا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب ان سے جو ہے وہ اوور کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان سے اوور کرایا تو اس کے بعد پھینٹا جو ہے وہ بہت زیادہ پڑنا ہے. اینڈ ہی ڈیسائڈس ٹو گو اگینسٹ اٹ. وہ کہتے ہیں جناب ان کو جو ہے وہ اوور نہیں دینا.
اس کے بعد الٹیمیٹلی اسپنرز کا جو ہے وہ استعمال کیا جانا شروع ہوتا ہے. اس کے اندر ابرار کو بھی لایا جاتا ہے, سائم ایوب کو بھی لایا جاتا ہے, لیکن وہ جو پھینٹی پڑنا شروع ہوتی ہے وہ بالکل بھی رکنے کا نام نہیں لیتی, اور اچھی خاصی پھینٹی جو ہے وہ پاکستانی بالرز کو پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو دوسرے اوپنر تھے انڈیا کے, جو دوسرے اوپنر تھے, کیا نام ہے ان کا, ایشان کشن, وہ جناب اچھا خاصا پھینٹا جو ہے وہ پاکستانی بالرز کو مارنا شروع کرتے ہیں. وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے سامنے کون سا بالر آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, چاہے وہ ابرار آئے چاہے وہ کوئی بھی آئے, سب کو ہی مار پڑنا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور الٹیمیٹلی وہ تقریباً 77 رنز جو ہے وہ سکور کرتے ہیں, اور 9ویں اوور میں جا کے ایشان کشن جو ہے وہ بولڈ ہوتے ہیں. سائم ایوب جو ہے ان کی وکٹ حاصل کرتے ہیں, اور تب تک وہ 77 رن سکور کر چکے تھے, جس میں 10 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تقریباً 8ویں اوور تک, میرے خیال میں 8ویں اوور تک جب تک آپ ان کو لے کر آئے, مطلب یہ جب یہ ایکچولی آؤٹ ہوئے ایشان کشن, تب تک آپ میرے خیال میں 5 بالرز اپنے جو ہے وہ ٹرائی کر چکے ہوئے تھے. ہمارے جو سلمان علی آغا صاحب ہیں وہ اتنے بالر جو ہے وہ آلریڈی ٹرائی کر چکے ہوئے تھے. اور تب تک عثمان طارق, جو جنہیں ایکچولی ٹرمپ کارڈ تصور کیا جا رہا تھا کہ جی آپ کا ایک سائڈ کا اوپنر جو ہے وہ کٹی جا رہا ہے, ماری جا رہا ہے, لیکن عثمان طارق کو جو ہے ہم نہیں لے کر آئے. ایون دا کامنٹیٹر اسٹارٹڈ سیئنگ کہ جی وہ عثمان طارق ہے کدھر, جس کو آپ نے بار بار آپ نے کہا تھا, اس کو آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے, اس کو فریج میں سے باہر نکالیں اور برائے مہربانی اس کو استعمال کریں اگر آپ نے کرنا ہے تو. اور الٹیمیٹلی اس کے بعد جب آپ نے عثمان طارق کو ایکچولی انٹروڈیوس کرایا, تو عثمان طارق کے جو بالنگ فگرز ہیں وہ جو میں دیکھ رہا ہوں, 4 اوور انہوں نے کرائے, 24 رن دیے صرف 6 کی اکانومی ریٹ سے. مطلب یہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے عثمان طارق کے بالنگ فگرز جو ہے یہ تھے. سب سے گندی بالنگ جو ایکچولی کرائی گئی وہ ابرار کی جانب سے کرائی گئی. میں تو ایک ان کی وہ جو گردن والی حرکت ہے نا, جو آؤٹ کرنے کے بعد ہمیشہ کرتے تھے, وہ گردن جو ہے وہ اچھی خاصی آکڑ جو ہے وہ انڈین بیٹسمینوں نے آپ کی نکال دی. 3 اووروں کے اندر 38 رنز انہوں نے دیے تقریباً 12.5 کی ایوریج سے. 12.5 کی ایوریج سے T20 کھیلنے آئے میں, اور 12.5 کی ایوریج سے ان کو مار پڑی. شاہین شاہ افریدی نے جناب صرف 2 اوور کرائے, ایک پہلا کرایا دوسرا اوور کرایا, اور اس کے بعد سب سے آخری اوور انہوں نے جا کے کرایا, اس میں بھی ان کو پھینٹا پڑا. شاہین شاہ افریدی کو اننگز کے آخری اوور میں بھی پھینٹا پڑا. 2 اووروں میں 31 رنز دیے 15.5 کی ایوریج سے. یہ آپ کے پریمیم فاسٹ بالر ہیں. ایک ہی فاسٹ بالر جس کو آپ نے ایکچولی رکھا ہوا تھا ٹیم کے اندر کہ جناب ایک ہی فاسٹ بالر جو ہے ہم اس کے اوپر رلائی کریں گے, تو وہ جناب آپ کے شاہین شاہ افریدی صاحب تھے. وہ جناب یہ اس طرح مار کھا کے گئے. سلمان علی آغا نے خود جو ہے وہ صرف 2 اوور کرائے, انہوں نے 10 رن دیے. اب میں بار بار حیران ہوں, یہ سلمان علی آغا کی کپتانی کس قسم کی تھی. ایک تو عثمان طارق کو جو ہے وہ آپ لیٹ لے کر آئے, اس کے بعد خود آپ کا بال چل رہا ہے, آپ نے پہلے اوور میں وکٹ حاصل کر لی ہے, 2 اوور کرا کے آپ نے 10 رن دیے, تو کراؤ نا اوور بھائی, آپ خود کراؤ اوور. آپ 5 کی اکانومی ریٹ سے جب رن دے رہے ہو اور دائرے کے اندر اچھی بالنگ کر رہے ہو, تو کراؤ نا بھائی. آپ کا بل ہاتھ جب چل رہا ہے تو کیوں نہیں کرا رہے. لیکن خود اوور نہیں کرایا, خود صرف انہوں نے 2 اوور کرائے. سائم ایوب نے ایکچولی اچھی بالنگ کی, انہوں نے 4 اووروں میں 25 رن دیے, 3 وکٹیں حاصل کی. ایک موقع کے اوپر وہ بلکہ ہیٹرک بھی کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, تو ابرار کو 3 اووروں میں 38 رن پڑے. شاداب خان, اب شاداب مجھے سمجھ نہیں آئی, شاداب کو اوور کرانے کی سینس کیا بنتی تھی. شاداب آلریڈی بالنگ کرا نہیں رہے, ریگولرلی وہ بالنگ کرا نہیں رہے. ایک اوور کے اندر 17 رن کھائے انہوں نے شاداب نے. محمد نواز نے 4 اوور کرائے, 28 رن کو ان کو جو ہے وہ پڑے, ان کی بھی اچھی بالنگ تھی. پاکستان کو, میری نظر میں پاکستان جو ہے ٹاس کے اوپر, سب سے پہلی غلطی آپ سے ٹاس کے اوپر ہوئی کہ آپ نے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا. آپ ہالینڈ وہ اس ٹیم کے خلاف, نیدرلینڈز جیسی ٹیم کے ساتھ چیز کرتے ہوئے مشکل سے جیتے تھے. آپ مشکل سے جیتے تھے. یہاں پہ انڈیا کے اگینسٹ آپ چیز کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے, جب مطلب آپ کو پتا ہے کہ اس کا کتنا پریشر ہوتا ہے. تو کپتان کی یہ غلطی, بالنگ چینجز کے حوالے سے کپتان کی غلطی. شاہین شاہ افریدی صاحب اور ابرار صاحب, آپ دونوں کو تو سلوٹ ہے جناب, آپ نے کیا زبردست آپ لوگوں نے بالنگ کرائی ہے. مطلب شاہین شاہ افریدی صاحب, آپ سے تو درخواست ہے بھائی پہلے آپ فٹ ہو جائیے, کیونکہ پیچھے لائن میں نا اور بہت سا ینگسٹر بیٹھا ہے جو کم از کم آپ سے بہتر بالنگ کرا لے گا, اس کی پیس بھی آپ سے بہتر نکل آئے گی. کیونکہ جس قسم کی آپ نے بالنگ کرائی ہے, یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تو بالنگ بالکل بھی نہیں تھی. یہ ایک تھکے ہوئے کلب, ناٹ ایون کلب, تھکے ہوئے کلب لیول کی جو ہے یہ بالنگ تھی جو آپ نے آج کرائی. اس کے بعد انڈیا نے جناب آپ کو 20 اووروں کے اندر جو ہے وہ 175 رنز مار دیے. میری ویسے اندازہ تھا, میری نظر میں انڈیا نے ابھی بھی 15 رنز کم کیے ہیں. میرا خیال میں جس قسم کی آپ لوگوں نے بالنگ کرائی ہے, آپ کو کم از کم 190 پڑنا چاہیے تھا. جتنا آپ کو پھینٹا پڑا ہے نا, آپ کو 190 پڑنا چاہیے تھا. وہ شکر کریں آپ اس کا سائم ایوب کا یا عثمان طارق کا, جن کی وجہ سے آپ کی کوئی بچت ہوگی اور 175 رنز ہوئے. لیکن اس کے بعد جناب آغاز ہوتا ہے ہماری بیٹنگ کا, جب چیز کا آغاز ہوتا ہے.
اب میں ذرا سب سے پہلے تو بات کرنا چاہوں گا سائم ایوب صاحب کے اوپر. سائم ایوب صاحب, آپ کی یہ جو نو لک شاٹس ہیں نا, وہ تب نو لک شاٹس جو ہیں وہ کام آتی ہیں جب آپ ٹیم کے لیے سکور کریں. جس طرح کی اننگ آپ نے کھیلی ہے نا, پوری قوم اس وقت آپ کی طرف نو لک ہی رکھنا چاہتی ہے. پوری قوم آپ کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتی. جس قسم کی وہ جو آپ کا چھکا بھی لگا تھا نا ایج کا, جسمیت بمراہ جو ہے آپ کو دیکھ کے ہنس رہا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ اچھا پتر یہ اس طرح کھیلنا ہے نا تو فارغ ہے پھر. اور وہی ہوا آپ کو. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس ایل بی ڈبلیو ہوئے, سائم ایوب جو ہے وہ ایل بی ڈبلیو ہوئے, میں نے امپائر نے آؤٹ دیا ابھی تھرڈ امپائر کے لیے وہ جو اس نے ریویو لیا تھا نا, میں نے اس سے پہلے دیکھتے ساتھ ہی آئی کوڈ ایکچولی سی اٹ کہ یہ کلیئر کٹ ایل بی ڈبلیو ہے. بال پہلے پیڈ پہ لگی ہے پھر بیٹ پہ لگی ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے سائم ایوب کے اوپر کہ ان کو نظر نہیں آیا یہ, ان کو یہ چیز نظر, ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بال جو ہے وہ پیڈ کے اوپر لگی ہے. ان کو کلیئر کٹ پتا تھا اور سیدھا مڈل سٹمپ پہ بال لگ رہی تھی جا کے, پھر بھی انہوں نے ریویو لے لیا. سائم ایوب صاحب اگر جو بڑا کرکٹر ہوتا ہے نا, جو بڑا بیٹسمین ہوتا ہے, وہ بڑے میچز میں پرفارم کرتا ہے. وہ چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ پرفارم کر کے جو ہے نا وہ فن خان نہیں بنتا. آپ بہت بڑا ٹیلنٹ ہوں گے, بہت کچھ ہوں گے, لیکن معذرت کے ساتھ اگر آپ بڑے میچز میں ٹیم کے کام نہیں آ رہے نا, پھر آپ کسی کام کے نہیں ہیں. اس کے بعد صاحبزادہ فرحان صاحب کی بات سن لیں کہ پہلا اوور ٹھیک ہے, آخری گیند, اور قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں, قسم کھا کے جب آخری بال ہونے لگی تھی نا, میں نے کہا اس نے ابھی تک کوئی باؤنڈری نہیں ماری ہوئی اور اب یہ انڈر پریشر شاٹ کھیلے گا, بالکل انڈر پریشر شاٹ کھیلے گا, اور آپ دیکھیے گا کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے. اور وہی ہوا کہ آخر میں آخری بال کے اوپر جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی اور دائرے کے اندر جو ہے وہ کیچ ہو گئے. آپ کے دونوں اوپنرز جو ہیں وہ اس طرح فارغ ہوئے. اس کے بعد سلمان علی آغا صاحب آپ جس طرح آؤٹ ہوئے ہیں نا, جس قسم کی بال کے اوپر آپ آؤٹ ہوئے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ کسی کلب کے اندر کوئی اگر کھلاڑی اس قسم کی بال کے اوپر آؤٹ ہونا تو اس کو گراؤنڈ کے کم سے کم 25 چکر لگوائے جاتے ہیں, جس قسم کی بال کے اوپر آپ آؤٹ ہوئے ہیں. کیونکہ اٹ واز, آپ کا بلہ کدھر جا رہا تھا, باڈی کدھر جا رہی تھی, سر آپ کا کدھر جا رہا تھا. مطلب آئی ایم ناٹ اے کرکٹر, میں مطلب ٹھیک ہے میں کھیل لیتا ہوں تھوڑی بہت, لیکن میں اپنے آپ کو میں پروفیشنل کرکٹر کے آس پاس بھی میں کہیں نہیں سمجھتا. لیکن ایون میں بھی دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ کیا شاٹ ماری ہے. کپتان تو دور کی بات, یہ تو کسی پاکستانی ٹیم کے بیٹسمین یا آل راؤنڈر کے لیول کی شاٹ ہی نہیں تھی جو آپ نے جو شاٹ ماری. شرم کا مقام تھا, لٹرلی شرم کا مقام تھا. جس قسم کے ایون آپ کے اوپر جو کامنٹیٹرز تھے نا, ایون وہ بھی ہنس رہے تھے. 4 گیندوں کا سامنا کیا جناب نے اور 4 رن ہی انہوں نے سکور کیے, اور پاکستان جو ہے وہ ایک موقع کے اوپر 13 رن کے اوپر جناب 3 کھلاڑی آؤٹ تھے, جس میں ہمارا کپتان بھی شامل ہے اور 2 اوپنرز بھی شامل ہیں. اس کے بعد ہمارا سابق کپتان آتا ہے بابر اعظم صاحب کا ایک زمانے میں مقابلہ جو ہے یا کمپیریزن جو ہے وہ وراٹ کوہلی سے کیا جاتا تھا. وراٹ کوہلی اور بابر اعظم آپ کے درمیان جس چیز کا بڑا فرق ہے نا, وہ اس چیز کا فرق ہے کہ وراٹ کوہلی اس وقت پرفارم کرتا تھا جب ایکچولی ٹیم کو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. بڑے میچ میں جہاں پرفارمنس کی ضرورت ہوتی تھی نا, وہ تھی. بابر اعظم صاحب نے جناب سکور کیے ہیں جناب, 7 گیندوں کا سامنا کیا, 5 رن انہوں نے سکور کیے, 71 کا سٹرائک ریٹ. وہ سٹرائک ریٹ جو بابر کی چھیڑ بن چکا ہے, ہر بندہ بابر کا اسی بات کے اوپر مذاق اڑاتا ہے کہ آپ کا سٹرائک ریٹ نہیں ہے, اس کے اندر بھی 7 گیندوں کا سامنا کر کے آپ صرف 5 رن سکور کر سکے. اور جس قسم کی بال کے اوپر آپ آؤٹ ہوئے, مطلب ریڈیکولس سارٹ آف اے شاٹ. مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح, مطلب ایک کلاسیکل بیٹسمین کے حوالے سے, ایک لیجنڈری بیٹسمین کے حوالے سے بابر کا نام جس طرح لیا جاتا ہے کہ جناب وہ بڑا زبردست پرفارم کرتے ہیں اور بڑا یوں کرتے ہیں, وہ جس قسم کی شاٹ کے اوپر آؤٹ ہوئے, بولڈ ہوئے, وہ تو اس کے قریب بھی کہیں نہیں تھی. تو بابر بھائی, اگر آپ کا نہیں موڈ ہو رہا پاکستان کے لیے کھیلنے کا, یا اگر آپ اس طرح کی شاٹیں کھیلنا چاہتے ہیں, تو برائے مہربانی اس سے بہتر ہے آپ گھر بیٹھ جائیں, کیونکہ آپ سے بہتر پھر بہت بیٹسمین جو ہے نا اس وقت بینچ کے اوپر بیٹھے ہیں. کم از کم وہ پاکستان کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ تو کر دیں گے. اور بابر اعظم کے جناب آؤٹ ہونے کے اوپر پاکستان کا سکور تھا 34 پہ 4, جو کم از کم اگر 134 پہ 4 ہوتا نا تو پھر بھی کوئی تھوڑی سی عزت بچتا تھی, لیکن پاکستان کا سکور تھا 34 پہ 4 جو بابر اعظم آؤٹ ہوئے. اس کے بعد عثمان خان. اب عثمان خان جو ہے انہوں نے 44 رن سکور کیے, 34 بالوں کے اوپر انہوں نے سکور کیا, جس میں 6 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا. ایون یہ جو 44 رن بھی تھے نا, یہ بیچارے مجبوری کے تحت, مطلب معذرت کے ساتھ نو آفینس ٹو ہم, لیکن وہ بھی ٹلے چل رہے تھے, لٹرلی ٹلے چل رہے تھے. وہ جس قسم کی شاٹیں عثمان کھیل رہا تھا نا, وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کسی وقت بھی جائے گا, ایک آدھی بال مس ہونی ہے اور یہ کسی وقت بھی جائے گا. اور عثمان خان کے ساتھ بھی وہی ہوا.
مطلب جب آپ کے دو، میری نظر میں دو تین یہ جو آپ کے پریمیئر بیٹسمین ہیں جس میں صاحبزادہ فرحان شامل ہیں، سائم ایوب شامل ہیں، بابر شامل ہیں، اگر آپ کے اتنے بڑے ناموں نے کچھ نہیں کیا تو میرا خیال میں یہ میں زیادتی کروں گا یا یہ آپ زیادتی کریں گے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عثمان خان، شاداب اور محمد نواز یعنی آپ کا مڈل آرڈر جو ہے وہ آپ کو پرفارم کر کے دے گا. سلمان علی آغا جنہوں نے ایکچولی بابر کو نیچے کیا ہوا ہے، خود اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہوا ہے، تو اگر ان سے کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کے خیال میں ان سے آپ امید کریں گے کہ جناب یہ آپ کو کچھ کر کے دیں گے؟ یہ زیادتی، یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. شاداب نے جناب 15 گیندوں کا سامنا کیا، 14 رن انہوں نے سکور کیے، ان سے تو بالکل ہی شاٹ نہیں لگ رہی تھی، مطلب ان سے کوئی بال جو ہے باؤنڈری کی طرف جا ہی نہیں رہی تھی. کلیئر کٹ ہی از ناٹ اپ ٹو دا مارک، ہی سیمز ٹو بی ٹوٹلی آؤٹ آف ردم. ان کا بلہ چلا بالکل بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. ہوپلیس کرکٹ، ایبسولوٹلی ہوپلیس کرکٹ. اور اس کے بعد فہیم اشرف جن کی بدولت آپ نیدرلینڈس کے اگینسٹ جو ہے وہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس مرتبہ انہوں نے 14 گیندوں کے اوپر صرف 10 رنز انہوں نے سکور کیے. اور یہ جناب آپ کے مطلب ٹوٹل 4 کھلاڑی جو ہے، 4 کھلاڑی، ہاں میرے خیال میں 4 کھلاڑی، ابرار احمد صاحب آئے، وہ جناب وہ بھی ایل بی ڈبلیو ہو گئے، پہلی گیند کے اوپر ایل بی ڈبلیو ہوئے، تب بھی جو ہے وہ ادھر بھی ہیٹرک کا چانس جو ہے وہاں پہ بن رہا تھا. مطلب اوور آل اتنی کو پتھیٹک پرفارمنس تھی، اتنی پتھیٹک پرفارمنس تھی کہ اس سے بہتر تھا، مطلب بہت سے لوگ یہاں تک کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس سے بہتر تھا آپ میچ نہ ہی کھیلتے. اور جڑا فیصلہ کیتا سی نا کسی میچ نہیں کھیلنا تو وہ شاید وہی کھیل لیتے تو زیادہ بچ جاتی. دو میچز آپ آلریڈی جیت چکے ہوئے تھے تو آپ نے تو ویسے ہی اگلے راؤنڈ میں چلے جانا تھا. لیکن معذرت کے ساتھ یہ 2 میچز بھی جن کے اگینسٹ آپ جیتے ہیں یہ منوز کے اگینسٹ آپ جیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے جو ہے نا وہ آپ کا کیا کہتے ہیں مقابلہ ایک زمانے میں بنتا ہی نہیں تھا. جیسے ہی آپ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ٹیم کے اگینسٹ سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، سارا کا سارا آپ ایکسپوز ہو کے رہ گئے کہ یہ ہے آپ کی ریڈ، یہ آپ کی پوری بینچ اسٹرینتھ ہے. سو اوور آل صرف اور صرف ٹیم نے گھٹیا گندا نہیں پرفارم کیا بلکہ آپ کے کپتان کے تمام تر فیصلے بھی غلط ثابت ہوئے، فرام دا ٹاس ٹو دا بالنگ چینجز ٹو دا بیٹنگ آرڈرز ٹو ہز اون بیٹنگ. اور جس چیز میں پرفارم کر رہے تھے، جس مطلب بالنگ ایریا کے اندر وہ پرفارم کر رہے تھے، انہوں نے خود ہی صرف 2 اوور کرائے.